اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، پھر یہ ان کی عہد شکنی ہی تو تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تمہیں آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، لہذا انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا، اور اللہ انہیں عنقریب بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ پیغمبر آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کے راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد لینے کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس عہد کے باوجود جو ان سے لیا گیا تھا، انہوں نے اس عہد کو توڑا۔ کس طرح توڑا وہ آگے بیان آ رہا ہے، لیکن پہلے فرمایا کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہی ہم نے ان پر لعنت کی، اور لعنت کر کے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ ان کے عہد توڑنے ہی کی وجہ سے تو تھا کہ ہم نے لعناہم، ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں، ایک تو لعنت کرنا اور دوسرے دلوں کو سخت کر دینا۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی
رحمت سے انسان دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہیں۔ اگر اس کی رحمت کا ایک دروازہ بھی بند ہو جائے تو ہمارا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ رحمت سے دور کر دینا اتنی زبردست اور سخت بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو بیشتر حصہ ہے اس دنیا میں، اس سے بھی دور ہو گئے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا ہی ہے کہ جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم بات کی طرف ہم کو متوجہ کیا ہے اور اس سے آگاہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا جاتا ہے تو اس کا ایک خاصہ یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت ہونے کے معنی یہ کہ وہ نیک بات کو، اچھی بات کو نہیں سمجھتا، عقل کی بات بھی اس کے سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ کوئی نصیحت اس پر کار کر نہیں ہوتی، الیاذ باللہ۔ یہ گناہ کا ایک خاصہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو رفتہ رفتہ سخت بناتا ہے۔